آج یہ کہہ رہا ہوں، اگر ان نالائقوں سے، یہ بہت باتیں کرتے ہیں بڑھ چڑھ کے، بڑی بھڑکے مارتے ہیں بدقسمتی کے ساتھ، سوائے آپ یہاں پہ دیکھ لیں کہ عمران خان کے مفروروں کو یہاں لا کے پناہ دے کے یہاں سے ٹرانزٹ بیل کرانے کے علاوہ اس حکومت کا کام اس لیے آئے تھے گلگت بلتستان، سنو اسمبلی میں بیٹھ کے، باہر بیٹھ کے امت مسلمہ کے سب سے بڑے لیڈروں کا، وہ جنہیں عمران خان نے 70 سال میں وہ کام کیا جو کسی نے نہیں کیا۔ آج حالت یہ ہے کہ یہ پیراڈائز ہوٹل ہے، 100 فٹ کا یہ سڑک ہے، حالت ان کی یہ ہے کہ 6 مہینے تو جھگڑے چلتے رہے کہ ان کے این سی پی وزیر اور باقی دوستوں میں کہ یہ ہمیں ملے، یہ اس کو ملے، اور یار آخر اگر آپ نے یہ جھگڑے آخر میں جا کے ایمرجنسی لگا دیتے ہیں، یار اگر آپ نے ایمرجنسی لگانی تھی تو وہ پہلے دن ہی لگا دیتے اور صبح ہی کام شروع کرتے نا۔ آج یہ منہ چڑھا رہا ہے، یہ تمہاری کارکردگی، یہ 100 فٹ کا روڈ ہے، 2.5 سالوں میں 2 سال میں تم لوگوں سے یہ نہیں بن پا رہا ہے، اور آج اس ہاسپٹل کا یعنی آپ کا 250-300 بیڈ کا ہاسپٹل ہے، اس ہاسپٹل میں 8-10 کروڑ روپے لگانے ہیں ایڈیشنل، اس کے لیے پیسے نہیں ہیں، مخدوم علی خان کو دینے کے لیے 7 کروڑ روپے ہیں تمہارے پاس۔ آج پی ٹی آئی نے مزید 8 وکلا جو ہائر کیے ہیں گزشتہ 1 مہینے میں، ان کو 14 کروڑ روپے دینے ہیں، پی ٹی آئی نے، سینٹر نے۔ ان کو کہا جا رہا ہے کہ آپ سیکیورٹی کے نام پہ انہوں نے ایک وکیل کیا، یہ پتہ کریں اس کو کتنے پیسے دیے گئے، ہمارے وہ تو کیس ہار گئے، اب آگے کہہ رہے ہیں کہ آئی جی کا تبادلہ جو ہوا اس پہ ہم عدالت جائیں گے، اس کے لیے بھی ایک وکیل کریں گے، اس کے لیے بھی کوئی پیسے، یعنی اس سیف الرحمان ہاسپٹل جو ہے وہ میرے خیال گلگت بلتستان کا سب سے بڑا انفراسٹرکچر کا جو ہاسپٹل کا پروجیکٹ ہے ہاسپٹلس کی دنیا میں، اور یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ یہ پروجیکٹ جو ہے وہ 100% جو ہے وہ فنڈڈ بائی پنجاب گورنمنٹ تھا۔ یہ کسی بھی صوبے میں آج تک یہ نہیں ہوا کہ صوبے کے اپنے بجٹ سے دوسرے صوبے میں کوئی پروجیکٹ بنا ہو۔ ہم نے چونکہ یہ شہید سیف الرحمان کے نام پہ بنایا تھا، اگر ہم وفاقی فنڈ سے لگاتے تو کچھ ہمارے سیاسی دوست اس پہ اعتراض بھی کر سکتے تھے، اور کچھ ہمارے سیاسی مخالفین یہ بات بھی اٹھا سکتے تھے کہ آپ نے جو ہے وہ جی بی کا پیسہ جو ہے وہ آپ نے شہید سیف الرحمان کے نام پہ کیوں کیا۔ اب چونکہ ہم نے اس کا نام شہید سیف الرحمان ہاسپٹل پارٹی نے اور کابینہ نے طے کیا تھا، تو اس لیے ضروری تھا کہ اس کی فنڈنگ جو ہے وہ ہم جی بی کے خزانے سے نہ کرتے، یا خود کرتے اگر وسائل ہوتے، یا کسی ایسی جگہ سے لاتے جو ہمارے لیے واجب الادا رقم نہ ہوتی۔ تو شہباز شریف صاحب جو وزیر اعظم اس وقت، اللہ پاک ان کو جزا خیر دے، ان کا ہم شکریہ ادا کرتے ہیں اور ان کو مبارکباد دیتے ہیں، انہوں نے 1 بلین روپیہ گلگت بلتستان کے لیے اس وقت رقم مختص کیا، جس میں سے 60 کروڑ روپے اس ہاسپٹل کے لیے مختص ہوئے، اور 40 کروڑ روپے سے پورے جی بی کے جو ہاسپٹلس ہیں اس کے اندر ایم آر آئی سے لے کے سی ٹی اسکین مشینیں جو ہے، اور جو ڈیجیٹل جو ایکس ریز وغیرہ اور ایمبولینسز وغیرہ کے لیے دیے گئے تھے۔ تو یہ 2018 اینڈ میں 19 کے شروع میں اس پروجیکٹ کا یہاں پہ شہید سیف الرحمان ہاسپٹل کا آغاز ہوگا۔ آپ کو یاد ہوگا کہ یہ جو ہاسپٹل ہے، یہ ایریا جو ہے، اس کے علاوہ یہ زمین جو ہے یہ ایک این جی او کی تھی، اس کو آئی این جی او کے نام سے، آئی ویژن کے نام سے تھا، چونکہ 9/11 کے بعد یہ بھی بند تھا، ہمیں پتہ چلا کہ یہ بیچ کے جانا چاہ رہے ہیں، اور وہ کسی ایک اپنے مشینری ادارے کو بیچنا چاہ رہے تھے، جس پہ گورنمنٹ نے انٹروین کیا کہ چونکہ گورنمنٹ نے این او سی دی تھی ان کو ہاسپٹلس کے لیے، لہٰذا ان سے ہم نے گزارش کی کہ اگر آپ نے بیچنا ہے تو گورنمنٹ کو بیچیں گے۔ تو یہ گورنمنٹ آف گلگت بلتستان نے آئی ویژن انٹرنیشنل سے ڈائریکٹ یہ پروجیکٹ جو ہے وہ اس وقت، یہ زمین کوئی 23 کنال ہے، کتنی ہے جی ڈاکٹر صاحب اس وقت؟ 22 کنال ہے، اور 4 یعنی آپ دیکھ لیں اس وقت یہ 18-19 کروڑ روپے میں یہ خریدا گیا تھا۔ آج اس کی 1 کنال کی زمین، ایک کی قیمت کم سے کم 6 کروڑ روپے ہے۔ تو ایڈیشنل زمین یہاں پہ 6-7 کنال زمین جو ہے وہ خریدی گئی، اور لگ بھگ یہ سمجھ لیں کہ 30 کنال 35 کنال پہ مبنی یہ ٹوٹل جو ہے 34 کنال سوری، جو ان کے چونکہ زیادہ معلومات ہیں ہمارے ذمہ دار بھائیوں کو۔ یہ پروجیکٹ الحمدللہ آج آپ دیکھ لیں 100% تقریباً کمپلیٹ ہے۔ یہ 200 بیڈ کا تو کمپلیٹ ایکوپمنٹ کے ساتھ آپ کے سامنے موجود ہے۔ جی بی میں پہلا ہاسپٹل ہے جہاں پہ لفٹ لگائی گئی ہے، باضابطہ طور پر لفٹ آپریشنل بھی ہے۔ اب جی بی کا پہلا لفٹ، آپ کو جی بی میں کسی بلڈنگ میں ابھی تک لفٹ نہیں لگی، ٹھیک ہے جی، یہ بھی الحمدللہ۔ اور اس کے ساتھ ساتھ چونکہ یہ پروجیکٹ تقریباً آج سے کوئی 1.5-2 سال پہلے حتمی مراحل میں تھا،
موجودہ صوبائی حکومت جو ہے وہ سلیکٹڈ جو ہے بدقسمتی کے ساتھ جو حضرات آئے ہیں جن کو لایا گیا ہے، یہاں 7 CM ہاؤس ہے، وہ چاہتے تو دن میں 2 دفعہ کے وزٹ کر کے اس کے مسائل حل کر سکتے تھے۔ یہ میرا حفیظ الرحمان کی ذات کا پروگرام نہیں ہے، نون لیگ کا پروگرام نہیں ہے، یہ شہید سیف الرحمان کے نام پہ ضرور ہے، لیکن یہ گلگت بلتستان کا ایسٹ ہے، یہ ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کا ایسٹ ہے، تو ان کو اتنی فرصت نہیں ہوئی یہاں آ کے دیکھیں، اور چھوٹے موٹے جو مسائل تھے ان کے وہ ہم چیختے رہے، بات کرتے رہے۔ لیکن میں اس موقع پہ جناب چیف سیکرٹری محی الدین وانی صاحب سے کئی ایشوز پہ ہمیں ان سے اختلاف رہتا ہے، لیکن میں ان کا انتہائی تہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں اپنی قوم کی جانب سے، گلگت بلتستان کے عوام کی جانب سے، اور وہ مستحق افراد کی جانب سے جو علاج معالجے کے لیے اچھی سہولتیں ڈھونڈ رہے ہیں، انہوں نے ذاتی دلچسپی لی آج سے تقریباً 1-1.5 مہینے کے اندر۔ اس سے پہلے بھی میں ان کو کہتا رہا، لیکن بہرحال ان کو دیر سے سمجھ آ گئی بات۔ لیکن میں سمجھتا ہوں کہ چیف سیکرٹری صاحب، سیکرٹری ہیلتھ صاحب، اور ہماری جو ٹیم یہاں پہ ہے، ڈاکٹر عمران صاحب ہیں، ہمارے احمد حسن صاحب ہیں، ڈاکٹر اقبال عزیز صاحب ہیں، باقی ان کی جو ٹیم ہے، ہمارے ادر ڈاکٹرز بھی بیٹھے ہیں، ان سب کی رات دن محنت سے دیکھیں یہاں پرائمری ہسپتال 2 سال میں نہیں بنتا، پرائمری ڈسپنسری آپ دیکھ لیتے ہیں ایشو پہ ایشو بنا رہتا ہے، چونکہ اس پروجیکٹ کی فلی فنڈنگ ہم نے کی ہوئی تھی پنجاب گورنمنٹ سے، کوئی ایشو نہیں تھا۔ آج الحمدللہ ہمارے تمام چھوٹے موٹے کیا کام رہ گئے تھے جی، اس میں ایک سڑک بنانی تھی باہر سے، PC1 ہمارے دور میں اپروو تھا، اس میں جو ہے وہ دلچسپی نہیں لی گئی، ایک یہاں پہ ایڈمن بلاک بننا تھا، اس پہ دلچسپی نہیں لی گئی۔ بعد چیف سیکرٹری صاحب نے ایگزسٹنگ ریسورسز کے اندر جو کام ہو سکتا تھا انہوں نے کوئی گورنمنٹ سے مزید پیسے نہیں لیا، اور میں سمجھتا ہوں کہ وانی صاحب نے یہ بہت بڑا احسان کیا ہے کہ اس پروجیکٹ کو تعطل سے نکالا ہے، جس کا کریڈٹ بنتا ہے اس کو وہ دینا چاہیے۔ جو ہیلتھ ڈپارٹمنٹ ہے، انہوں نے، سیکرٹری صاحب نے اور وانی صاحب نے، باقی ان کی ٹیم نے بڑا اچھا کام کیا۔ باقی کچھ ایشوز پہ ہم سمجھتے ہیں چیف سیکرٹری صاحب کو جس طرح کام کرنا چاہیے وہ نہیں کر رہے، نہ ان کی دلچسپی اس طرح ہے، لیکن اس پروجیکٹ میں اس کے علاوہ بہت ہیلتھ اور ایجوکیشن کے اندر ان کی دلچسپی ہے، یہ بات ہم مانتے ہیں۔ اب دیکھیں اس میں 2 منزلیں تھی وہ ڈراپ ہو گئی تھی، وہ تھی آپ کی 6-7 جو ہے، جس میں ٹاپ پہ ایک آپ کا پرائیویٹ وارڈ بننے تھے اور ایک VIP وارڈز بننے تھے، یہ 2 جو ہے وہ ڈراپ ہو گئی۔ لیکن بدقسمتی سے یہ بار بار ہماری جو ٹیم ہے ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کی، انہوں نے گورنمنٹ کو کہا کہ ہم اس وقت جتنے وسائل تھے وہ لگا بیٹھے، اس کو ریویژن کیا جائے، لیکن اس کو کسی طور پر مزید وہ فنڈ نہیں دیے گئے۔ اور اس کے لیے ایک سامنے جو کشیر اداس جسے کہا جاتا ہے، وہاں پہ ڈاکٹر ہاسٹل کا ایک پروجیکٹ ہمارا تھا، سٹاف کا ایک پروجیکٹ ہمارا تھا، ایڈمن اپروول کے باوجود وہ جو پچھلی دفعہ اسکیمیں انہوں نے کاٹی اس میں وہ بھی کاٹ دی گئی ہے۔ یہ آپ کے نوٹس میں رہے کہ ڈاکٹرز، اب آپ دیکھ لیں یہ 200 بیڈ یہ ہاسپٹل ہے، یعنی اوریجنل یہ 200 بیڈ کا ہوگا جو اس میں بیڈز کے لحاظ سے، ویسے تو یہاں پہ 300-400 بیڈ کی بھی کیپیسٹی ہے۔ اب اس کے ساتھ الگ کیا جائے گا آپ کا مدر اینڈ چائلڈ کا جو سٹی ہاسپٹل جو ہم نے پہلے بنایا تھا، اس کو مدر اینڈ چائلڈ ہاسپٹل بنایا جا رہا ہے، ٹھیک ہے جی، ہمارے اپنے دور میں یہ فیصلہ ہوا۔ اب وہاں پہ آپ کے پاس کئی ایسی فیسلٹیز ہیں انشاءاللہ تعالی جو ماں بچے کا اسپیشلسٹ ہاسپٹل وہ کہلائے گا، اور یہ جنرل ہاسپٹل ہوگا۔ اب